سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی دوستی اور آپ کا تعلق حق سے کہیں منحرف نہ کر دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حق پرستی کی دعوت اٹھائی، اگر
اور وہاں حق نہیں دیکھا جاتا تھا، وہاں قرآن دیکھا جاتا تھا، اور ایک ہی آواز میں آقا کا ظالمن تو ہائے اپنے بھائی کی مدد سے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے تیری چشم کرم اے میرے آقا کرنا، پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا۔ اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، ہم اس وقت الحمدللہ ایک ایسی عظیم درسگاہ کے باہر حاضر ہیں کہ جن سے الحمدللہ ہر سال لاکھوں کروڑوں طلباء فارغ التحصیل اور حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم فیصل آباد سے ادھر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے ہمارے ایک ساتھ دوست حاضر ہیں جناب محمد زین مصطفی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ قبلہ پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کی زیارت کر کے کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جی فرمائیے گا۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہمارے جو اظہار ہیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور سب سے پہلی بات کہ قبلہ حضرت ثاقب رضا مصطفی دامت برکاتہم العالیہ جیسی شخصیت سنیت کی جو نمائندگی کر رہی ہے، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کے لیے ہدایت کا چرچشمہ ہے۔ اور جو انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے درسگاہ، یہ دنیا پاکستان کی نمبر 1 درسگاہ ہے، جس کے اندر ہر سال لاکھوں جو طلباء کرام ہیں وہ درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو سنیت کو فروغ دینے والی ایک واحد یہ جماعت ہے جس نے وہابی اور دیوبندیوں کے بان کو توڑ کر سنیت کو اوپر لانا چاہا اور ایسا ادارہ قائم کر کے دکھایا کہ پورے پاکستان کے اندر پہلا نمبر والا ادارہ ہمارا ادارۃ المصطفیٰ ہے۔ اور ہم دلی چاہت کے ساتھ ہم یہاں ہر سال 5 مارچ کو تشریف لاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ سب پیر بھائیوں کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت صاحب کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے۔ آپ سمجھ بیٹھے صاحب کہ یہ ہمارا کمال ہے جناب، ہم نے 1 سال کے اندر 10 فیکٹریاں کھڑی کر دی ہیں اور ہم نے 20 انڈسٹریاں لگا دی ہیں۔ حضور والے یہ آپ کا کمال ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ آپ کا امتحان بھی ہے۔ جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ ٹیبل ٹاپ کے ماسٹر ہیں، آپ 1 گھنٹے کا وقت دیں تو کئی کروڑ پتیوں کو قائم کر کے آپ ان سے پروفٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔
یہ صلاحیت آپ کے پاس امانت ہے. اگر سال میں درجنوں نئے پروجیکٹس آپ کھڑے کر سکتے ہیں تو ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے نہیں کچھ سوچنا ہوگا, اپنی راہ کو متعین کرنا ہوگا. آپ وہی صلاحیت ایک پروجیکٹ میرے اس مرکز کے لیے کھڑا کیجئے. آپ وہی کام کیجئے جو آپ کو آتا ہے. میرے مرکز میں, میرے اسلامک سینٹر میں ایک الیکٹریشین آتا ہے تو وہ پنکھے اور بتیاں ٹھیک کرتا ہے اور اس کے پیسے نہیں لیتا. تو میں نے ایک دن کہا بیٹا کچھ پیسے لے لیا کرو. تو وہ کہنے لگا سارا دن اپنے لیے کسی کا پنکھا ٹھیک کرتا ہوں تو کسی کی بلب یا لائٹ ٹھیک کرتا ہوں, تو کیا میں اللہ رسول کے لیے ایک پنکھا بھی ٹھیک نہیں کر سکتا؟ اگر ایک الیکٹریشین ایک پنکھا مفت ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہے تو ایک انڈسٹریلسٹ کو کم از کم ایک انڈسٹری تو اہل محبت کے نام کرنا ہوگی اور اس کو کھڑا کر کے قیامت تک آنے والے دین کے پڑھنے والوں کے لیے اس کو مختص کرنا ہوگا. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, انہی صلاحیتوں کے لیے مستقل بنیادوں پر سوچنے کا مزاج پیدا کریں. جب آپ سوچیں گے بہت ساری راہیں نکلیں گی. اگر آپ ناراض نہ ہو حضور والا, تو یہ بھی رمضان المبارک آ رہا ہے. ہم اپنے سوشل سٹیٹس کی خاطر اور اپنی سماجی ساکھ کے لیے جہاں بڑے بڑے دسترخوان سجا کر شہر کی پوری کریم کو اکٹھا کر کے سعادت حاصل کر رہے ہیں, کوئی ایک دسترخوان ان محبوب کے دیوانوں کے لیے بھی سجنا چاہیے جس میں ہم بلائیں اور اپنے محبوب کے قرآن کو سیکھنے والوں کا پیغام اور ان کا درد رکھیں. اگر آپ کسی مینجمنٹ سے متعلقہ انڈسٹری میں موجود ہیں, آپ کی بات مؤثر ہے, تو حضور والا میدان میں اتریے. جہاں اتنے وزٹس آپ منعقد کر رہے ہیں, کوئی ایک وزٹ مرکز مصطفیٰ کے لیے بھی مختص کر دیجئے. ہاں جہاں آپ نے ہر سال کئی عمرے کر کے پورے پاکستان میں اپنا عمرہ فیلوشپ سرکل بنا لیا ہے اور آپ سعادت سمجھتے ہوئے بتاتے ہیں, یہ تو دعوت پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ اپنا ایک بیٹا وقف کر دیجئے. آج بیٹے آنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس گنجائش و وسائل نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ ضرور یہ کام کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو صرف یہاں کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر المصطفیٰ اسلامک سینٹرز کی جگہ ہیں جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اگر ہم 2 سال کے اس پروجیکٹ کو دیکھ لیں تو اس کے لیے کم از کم 1 ارب روپیہ ہمیں درکار ہے اور فی سال ہمیں 50 کروڑ روپے اس کے لیے بھی درکار ہوں گے. تو اگر آپ اس کو آن ایوریج دیکھیں تو شاید 10 کروڑ روپے ہیں جو ہمیں ماہانہ درکار ہیں. میں آپ کو دعوت فکر پیش کرتا ہوں کہ یہ موقع شاید زندگی میں دوبارہ پیش نہ آئے. ہمیں اس وقت کی قدر کرنی ہے. ہر گزرتا ہوا دن اگر ملک کی پاکستان کے حالات ہی آپ دیکھیں, میں کل ہی سوچ رہا تھا اگر ہمارے پاس وسائل وہ کہتے ہیں بھائی ایسا کتنے نہیں آپ آنا بھی جانا تو کہیں ہوتا ہے. ہو کے عشق تک پہنچنے کا راستہ یہی خیر کا راستہ ہے اور یہی اعتدال کا راستہ ہے اور یہی اہل سنہ کا طریق ہے. اور اہل سنہ نے کبھی بھی اس طریق سے ہٹ کے اور طریق اختیار نہیں کیا. مبلغین کے دل نواز خطابات آپ نے سماعت کر لی اور اب کچھ وقت کے لیے میں آپ سے مخاطب رہوں گا. اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے. اس اجتماع کے لیے جو محنت, جو کاوش اور جو دن رات جدوجہد ہوئی اسے اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے. اس سال کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ملک کے معروضی حالات جس طرح سے ملک کے معروضی حالات ہیں, تو اگر یہ مصطفی اجتماع منعقد نہ کیا جائے تو شاید ہم کچھ اخراجات بچا سکیں. لیکن جو زیادہ دوستوں کا خیال تھا وہ یہی تھا کہ اس کے بعد صورت ہونا چاہیے کیونکہ ایک سالانہ اجتماع ہے اور اس کے ذریعے سے پیغام پھیلتا ہے اور جدوجہد کو محمیز کرتی ہے. اور ایک صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ ایک نشہ ہے جو جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں اور پورا سال ہم اس کا انتظار کرتے ہیں. سو آج میں اور آپ اس سالانہ مصطفی اجتماع کی آخری نشست میں موجود ہیں. آپ نے مختلف موضوعات پر خطبات ارشاد کیے گئے جو ہیں وہ سماعت کیے ہیں. وقت تھوڑا سا
اوپر چلا گیا اور میں اپنی گفتگو کو مختصر کر کے جو اس کا وقت ہے اس کے اندر ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اگر کوئی 10 منٹ 5 منٹ اوپر چلے جائیں تو وہ اتنی آپ سے میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں. جب کوئی شخص ہمارے طریقے سے وابستہ ہونے آتا ہے تو میں اس کو کچھ باتیں کہتا ہوں اور آپ میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہے جو ان سے آشنا نہ ہو. اور باقاعدہ ہم نے مرکز میں لکھ کر کے بھی لگایا تھا کہ مبایعین کے لیے کی خصوصی توجہ کے لیے. تو وہ کوئی 7-8 چیزیں ہیں. تو اب ظاہر ہے ان سب پر تفصیلی بات تو نہیں ہو سکے گی. ان میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت سے مکمل وابستگی رکھیں. نجات کا دار و مدار اسی پر ہے. ہمیں عقیدوں کی صحت کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اور عمل کی قوت عقیدے سے ہی پیدا ہوتی ہے. عقیدہ جتنا مضبوط ہو اتنا ہی عمل جاندار ہوتا ہے اور عمل میں قوت اور توانائی عقیدے کی وجہ سے آتی ہے. اور ہمارے بنیادی عقائد ان کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑی تاکید کے ساتھ اپنی سنت پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی اور خلفائے راشدین کی سنت پر ان کے طریقے پر قائم رہنے کی تلقین ارشاد فرمائی. قرآن حدیث سے جو اخذ شدہ عقائد ہیں وہی ہماری بنیاد ہیں اور ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے اور وہ عقیدہ اہل سنت ہے. علیکم بسنتی فرما کر کے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جماعت کو لازم پکڑنا ضروری ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا اتقوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار. سواد اعظم کے ساتھ پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں وہ سوئے زار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تیرے دن بہار پھرتے ہیں. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. در بدر یوں